آمنہ تیرے گھر میں، آمنہ تیرے گھر میں نبیوں کا نبی آیا، دل جھوم گیا، دل جھوم گیا، سن کر کے خبر فوراً بو جہل جو ڈرایا، دل جھوم گیا، دل جھوم گیا، دل جھوم گیا۔ آئیے جس بچی کو ابھی کچھ دیر قبل اعلان کیا گیا تھا وہ بچی آ جائے، چونکہ شازیہ، چونکہ ہمارے ادارے کے بچے جنہوں نے تھوڑی امید لگا رکھی ہے کہ ہم ودھائک جی کے سامنے پڑھیں گے، اپنے مہمانوں کے سامنے پڑھیں گے، چونکہ چینل بھی ہے، میڈیا والے ہیں، مشاعرہ میڈیا موجود ہے، اچھا خطاب اس بچی کا بھی ہے، بہت اچھی تیاری ہے، بچے بالکل سنجیدہ ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ فی القرآن الکریم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ مکہ فانی مکیانی ازل تیرا ابد تیرا، مکہ فانی مکیانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاودہ تو ہے۔ جناب صدر، حاضرین مجلس اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں، لو نشاء لکنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے، تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطہ کے رہنے والے ہو، طاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شورا و ادبا کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہیں، تم نظم و نشر کے استاد ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو پیش نہیں کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ یہ ایک چیلنج تھا، دشمنان اسلام و قرآن کے لیے ایک ذری موقع تھا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے، اس جیسا کلام پیش کر کر اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے، لیکن اس چیلنج پر سب کو سانپ سونگ گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں، وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ اور زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 سورت ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔
کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جیسی 10 صورت ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہو بلا لو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کے رگے حمیت نہیں بھڑکی، کسی کے دل میں غیرت نہیں آئی، کسی کی طبیعت میں جوش و بھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے، اس تحریک کو بھی خوب ان سے اکھاڑ پھینکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رگ حمیت کو پھر للکارا، ان کی غرض پر تیشہ زنی کی، ان کے شک و شبہ کو پھر میں میز لگائی اور صداقت کا اعلان کیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ کیا اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں تو اس جیسی ایک ہی سورہ بنا کر پیش کر دو، اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون کر کے تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراداً نہ صحیح اجتماعی طریقے سے اس کی ایک سورہ بنا دو۔ اور پھر اگلی صورت میں چیلنج بھی ہے وَلَن تَفْعَلُوا کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے۔ حضرات اب عرب قوم کی تاریخ پڑھئے، وہ قوم جاہل و ناخواندہ ضرور تھی لیکن اس قوم میں شعرا و خطبہ فصحاء و بلغاء کا ایک جمع غفیر تھا، زبان پر ان کو مکمل عبور تھا، ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنے زبان کے جادو سے مسحور کر لیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور باحمیت اور حوصلہ مند تھی اور ان کو للکارنا ہنسی کھیلنا تھا۔ لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا اور جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ کہ لکھ کر اس کی ایک ہی بات پیش کر دو، تمہاری طاقت لسانی کے چرچے تو آسمان پر ہیں۔ اور پھر ایک چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر باب کعبہ پر آویزہ کر دی۔ یہ کافی دن تک کعبہ کے دروازے پر سورت لٹکی رہی لیکن وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلامی کو بھی خوب ان سے اکھاڑنے والے، وہ محمد عربی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے پیاسے، ان کو تو ایک صورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا، بازی ان کے ہاتھ تھی لیکن کہیں سے چونکہ آواز بھی نہیں آئی، اللہ رے سناٹا آواز نہیں آتی۔ قرآن کا یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والی تمام افراد سے متعلق ہے۔ یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے۔ آج بھی جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں وہ اس چیلنج کو قبول کرے، میدان میں آئے، ان کے لیے راستہ صاف ہے۔ سامعین اکرام، دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے، آپ ہی کی زبانی کہلوایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ اسی معجز نمائی نے صرف 23 سال میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا تھا اور انہی تندخو گوار بدعوں کو حلم و اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا۔ آج بھی اس میں یہی تاثیر ہے، اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن اور ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس معطر خزینہ سے اپنے دامن کو بھر لیں اور اس قرآن خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرماوے، آمین ثم آمین۔ کہ کتنا پیارا رب کا یہ قرآن ہے، کہ کتنا پیارا رب کا یہ قرآن ہے، یہ خدا کا آخری فرمان ہے، یہ خدا کا آخری فرمان ہے۔ اس میں پنہا ہے فلاح دو جہاں، اس میں پنہا ہے فلاح دو جہاں، ہر جگہ اس کا بڑا فیضان ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔